بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، اور میں بتاؤں تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ محسن نقوی لکھتے ہیں، خود ہی باعث تکلیف ہیں ہم اپنے لیے محسن، نہ ہم ہوتے نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ عید پر صرف جانور ہی قربان مت کریں، بلکہ اپنی ضد، انا، حسد، منافقت اور بدگمانی کو بھی قربان کریں۔ دل صاف کریں تاکہ قربانی قبول ہو۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ جنتی عورتیں۔ ایک بد شکل شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہو۔ شوہر کا کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔
اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا۔ طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے دوبارہ کنواری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے، لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتے کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ مکافات عمل اس کو کہتے ہیں، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، لیکن اس وقت تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے آج تم رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئیں گے۔ یہ عادت چھوڑ دیں، کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا، کسی کی منتیں کرتے رہنا، کسی کی خوشامد کرتے رہنا، کسی بے قدرے کا انتظار کرتے رہنا، کسی کو بار بار متاثر کرتے رہنے کی کوشش کرنا۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔